السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقائے نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہمیں فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآشوب پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اے اللہ ان اولیاء کرام ہمارے پیروں کے سائے کو ہمارے سروں پر تاجر سلامت رکھے، آمین۔ آئیے بزرگوں، آج ہم 5ویں نشست میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے متعلق درس کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی حکمت بیان کی گئی کہ تقوی حاصل کرنا اور صبر کے مقام پر فائز ہونا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شکر کے مقام پر فائز ہونا۔ تیسری حکمت یہ ہے ایثار و قربانی، اور چوتھی تزکیہ نفس۔ 5ویں حکمت اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا۔ تو ہم نے تقوی اور مقام صبر کے متعلق پچھلی نشستوں میں بیان کیا، البتہ شکر کے متعلق بھی پچھلی نشست میں کچھ بات شروع ہوئی تھی، تو آئیے اسی ضمن میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف کی روایت کردہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت جو حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو حاصل ہوتی ہے۔ ان 2 خوشیوں کا ذکر روزے دار کے لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصوصی طور پر روزے دار کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک خوشی جو ہر روزے دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر جب افطار کی گھڑی آتی ہے تو کھانے پینے کے ساز و سامان سامنے ہوتا ہے، تو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے بعد ہماری بھوک اور پیاس کو مٹانے بجھانے کے لیے جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسے دیکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جیسے افطار کی گھڑی آ جاتی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، ہم لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اس وقت ایک خوشی اور فرحت مسرت کی لہر دوڑتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوشی کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ دوسری خوشی کا جو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے۔
اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے دیدار سے بندہ جو مشرف ہوتا ہے اس وقت کی خوشی. کئی احادیث طیبہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شہید اللہ کے راہ میں جب شہید ہوتا ہے، شہادت کا جام نوش کرتا ہے، تو جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے تو اس لمحہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اب جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنت والوں سے دریافت فرماتا ہے میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے، تو بے اختیار اہل جنت پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن ایک گوشے سے، جنت کے ایک گوشے سے شہداء خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. وہ خاموش رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوال پر دریافت کرنے پر کچھ نہیں کہیں گے، خاموش رہیں گے. ان کے چہرے پر ایک اداسی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وجہ پوچھے گا کہ تم لوگ خاموش کیوں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہمیں بہت شاخ گزرتی ہے، کیونکہ وہ خوشی ایسی خوشی ہے مولا، اس خوشی کے لیے ہم آج بھی تڑپ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ کون سی خوشی ہے، کون سی خوشی چاہتے ہو جو تمہیں جنت میں نہیں ملتی ہے، کون سی نعمت تم چاہتے ہو جو تمہیں اس وقت جنت میں نہیں مل رہی ہے. تو سب کے سب کہیں گے، وہ شہداء کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت میں وہ لذت، وہ حلاوت میسر نہیں ہے جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی تھی. کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ پھر تیری راہ میں جہاد کرے اور ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی پھر سے ہم حاصل کر سکیں. ترمذی شریف کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری خوشی کا تذکرہ فرمایا، اس خوشی کے لیے اہل جنت میں شہداء اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا سب چیز، سب نعمتیں تو نے عطا کیا ہے، جنت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک کمی جو دنیا میں ہمیں شہادت کے موقع پر حاصل ہوئی تھی وہ کمی ہم محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کمی کو دور کر کے وہ خوشی سے بھی انہیں سرفراز کرتا ہے. شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ وہ نعمت سے سرفراز فرماتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص دیدار سے انہیں مشرف فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازنے کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو ایک شہید کے لیے جو نعمت جنت میں اللہ کی دیدار کی، اللہ کی ملاقات کی جو نعمت حاصل ہوتی ہے، وہ نعمت خاص طور پر روزے دار کو حاصل ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اندازہ لگائیے ہم روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، جس نعمت کے لیے جنتی بھی تڑپتے رہیں گے اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے، اور وہ نعمت شہداء کو عطا کی جاتی ہے. وہی نعمت روزے داروں کو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے لیے خاص طور پر اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما رہا ہے. اندازہ لگائیے ہمارے آقا کے صدقے میں اس امت پر اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے. ماہ رمضان کے روزے فرض کیا، یہ روزے اگرچہ کے فرض ہے لیکن روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کر رہا ہے. دنیا میں ہمیں افطار کے موقع پر ایک خوشی عطا کر رہا ہے، دوسرا جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی دیدار سے، اپنی ملاقات سے ہمیں مشرف فرماتا ہے. بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. تو پہلی جو حکمت ہے روزے کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ تقوی حاصل کرنا اور صبر کا مقام حاصل کرنا.
آج جو بلا مصیبت سے ہم سارے عالم کے مسلمان، سارے انسان دو چار ہے، پریشان حال ہے، مفلوق الحال، عوام تو اور بھی زیادہ پریشان ہے، ایسے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا مادہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، جبکہ ماہ رمضان میں روزے کے ذریعے ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتی ہے۔ عمل زوجیت سے جو ہم رکے رہتے ہیں، یہ رکے رہنا، برداشت کرنا، یہ ایک قسم کا صبر ہے۔ یہ صبر کی کیفیت روزے کی حالت میں روزے دار کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس طرح سے مکمل ایک مہینہ ہم جب روزہ رکھتے ہوئے اس مہینے کو گزارتے ہیں تو صبر کی کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہم اسی صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان بڑا بے صبر ہے، بے چین نظر آتا ہے، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بڑی عجلت ہے، بڑی تیزی ہے، کسی بھی بات پر بہت جلد الجھنے کی کیفیت مسلمانوں کے اندر آج ہم ہر کوئی دیکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں۔ سامنے والے کو دیکھو، اس کی ہر فعل کو، اس کی ہر حرکتوں سے آپ پہلے مکمل طور پر واقف ہو جاؤ، اس کے بعد اس کے تمام پہلوؤں میں کون سا ایسا پہلو ہے جس میں ظلم ہے، تشدد ہے، ناانصافی ہے، پہلے آپ اس کو پرکھو، جانچو۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھو کہ آپ کے اندر کتنی طاقت و قوت ہے، آپ کس طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کی رد کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر، اپنی ایمانی کیفیت کی بنیاد پر آپ اس کا مقابلہ کریں، اس کا رد کریں۔ لیکن ہوتا یہی ہے اکثر و بیشتر، سامنے والا جب تشدد پہ اتر آتا ہے تو فوراً ہم بھڑک جاتے ہیں، بے صبر ہو جاتے ہیں، زبان سے جو چاہے نکل جاتے ہیں، بعد میں پچھتا کر کیا فائدہ۔ زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اسے واپس لے لو یا معافی مانگ لو، نہیں چلے گا، یہ آپ نے غلط کہا ہے، آپ کیوں برداشت نہیں کر سکے، آپ سامنے والے کو پہلے سمجھ کیوں نہیں سکے، اس نے تو آپ کے بہتر میں کیا تھا، آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، اگرچہ کہ اس کے پاس غلطیاں تھیں، اس غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس غلطی کی حد تک آپ اس کے سامنے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے تو اس سے بھی زیادہ تشدد میں اتر آئے۔ تو یہ جو کیفیت آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، ساری دنیا میں مسلمان بدنام ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان صبر کے دامن سے کوسوں دور ہے، صبر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کے اندر اللہ نے جو حکمتیں چھپا کے رکھا ہے، اس میں سے ایک حکمت صبر کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے ہم صبر کو حاصل کریں گے بزرگوں؟ کیسے ہم صبر کو حاصل کریں گے؟ بھوکے پیاسے رہ کر، عمل زوجیت سے رک کر ہم اپنے آپ کے اندر ایک صبر پیدا کر رہے ہیں، یہی صبر ہم کو ہمیشہ کام آئے گا۔ جب بھی کسی سے مظاہرہ کر رہے ہیں، جب بھی ہم کسی کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو یہ صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ہم جانتے ہیں کہ اغیار ظلم پر اتر آئے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ دنیا دار ہمارے خلاف ہے، لیکن ان کی مخالفت، ان کا ظلم اور ان کا دبدبہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن ایسے میں بھی مسلمان صبر کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہم اپنے ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں۔ تو بزرگوں، مسلمان صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے۔ جب ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے صدقے میں شکر کے مقام پر بھی ہمیں پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ آج مسلمان جس حالت میں بھی ہے، اللہ کی آزمائشوں میں مبتلا بھی ہے، صبر بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے، کیونکہ ہم کو اللہ نے پھر سے رمضان عطا کیا، اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ہم وہ آقا کی امت ہے جس آقا کے صدقے میں قیامت تک اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے آقا ہمارے درمیان میں موجود ہے، حاضر و ناظر ہے،
وہ آقا کی موجودگی میں اللہ ہرگز اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ کورونا وائرس، یہ عالمی وبا عذاب نہیں ہے، یاد رکھو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، یہ مصیبت کی گھڑیاں ہیں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہمیں صبر کرنے کا موقع بھی فراہم فرما رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا ہے، رمضان عطا کیا ہے، روزے رکھنے کی توفیق عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس نعمت پر شکر بجا لائیں۔ افطار کے موقع پر ہمیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، یاد رکھو اس کے پیچھے ایک اور نعمت ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ جب منہ پہ کفن آئے گی روزے دار کے لیے، اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرما کر وہ خوشی بھی عطا کرتا ہے جس کا اعلان اور جس کی خوشخبری ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عنایت فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کی گھڑی پر، دوسرے اللہ سے جب ملاقات کرتا ہے، اللہ کی دیدار سے اسے مشرف کرتا ہے۔ جب وقت روح کے پرواز کرنے کا وقت جب آتی ہے تو یاد رکھنا اس وقت اللہ کی ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ کی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے؟ اور جب ہم جنت میں جاتے ہیں روزے داروں کے لیے اللہ وہ نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے کہ اللہ اپنی لقاء سے، اللہ تعالیٰ اپنی دیدار سے مشرف کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو بزرگوں، مقام صبر کیا ہے، مقام شکر کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مقام کیا کہتے ہیں جذبہ اور قربانی کا جذبہ ایثار، یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ یہ جو تیسری حکمت بیان کی گئی کہ ایثار اور قربانی کی تعلیم کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہونا، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے پیروں کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ہمارے والدین کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس عالمی وبا کو ہم تمام سے دور فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس بیماری کے خوف سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو تو قبول و منظور فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔